الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلا شبہ یہ قرآن عظیم ہی ہے جو انسانی زندگی اور معاملات کے ہر پہلو کا رہنما ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس عظیم نعمت اور احسان الہی پر اللہ رب العزت کی ہر دم شکر گزاری واجب اور ضروری ہے۔ یہی وہ شاہ کلید ہے جس کے زیر اثر اہل ایمان ہر قسم کے انتشار، عدم اتفاق اور بے بندگی کے رویے سے محفوظ رہ کر اپنی دنیا عقبہ کو باوقار اور باعث نجات و فلاح بنا سکتے ہیں۔ مطالعہ کردہ آیات کا ایک مرکزی موضوع بنی اسرائیل کے کچھ معاملات ہیں، کچھ ماضی کے اور کچھ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دراصل اہل کتاب بالخصوص یہود کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے رویہ بڑا عجیب اور شرمناک تھا، بلکہ گمراہ کن بھی۔ پہلے تو وہ آخری نبی کی آمد کی خبریں دیا کرتے، منتظر رہتے، مگر جب ظہور رسالت ہوا تو اس حسد میں جل بھن گئے کہ یہ تو ہماری بجائے کسی اور قبیلے اور نسل میں ہو گیا۔ اب انہوں نے اختلاف، اعتراض، انتشار کا رویہ مسلسل اپنا کر مخلص اہل ایمان کو گمراہ کرنا اور راہ حق پر ایمان لانے سے منع کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بیجا اعتراض اٹھائے جن میں تحویل قبلہ اور پھر حلال و حرام کے احکامات کو اپنی سرگرمیوں اور تشکیک فکر و عمل کا موضوع بنایا۔ آیت 93 تا 95 میں واضح کیا گیا کہ حلال و حرام کے معاملے میں بنی اسرائیل نے اپنی اوقات سے تجاوز کیا اور از خود کچھ چیزوں کو حرام کر کے اللہ کی طرف منسوب کر کے بہتان ترازی کا بڑا جرم کیا۔ گویا وہ دو جرائم کے مرتکب ہوئے۔ ان میں سے بڑا جرم اللہ کی جانب اپنی کرتوتوں کے جھوٹ کو منسوب کرنا ہے۔ ان سے کہا گیا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تورات میں یہ حکم نکال کر دکھاؤ۔ یقیناً ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سراسر جھوٹے تھے۔ اللہ نے فرمایا صدق اللہ، اللہ ہی کا کہا ہوا سچ ہے۔ ایک یہ کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، اور دوسرا یہ یہودی جھوٹے اور بڑے ظالم ہیں۔ ان سے کہا گیا اگر تم سچے ہو اور خود کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار گردانتے ہو تو پھر ان کے دین و شریعت کی پیروی کرو، اور بلا شبہ وہ اللہ کے مخلص، یکسو اور موحد بندے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ صحیح، کم از کم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی کی پیروی کر لو۔ آیت 96 اور 97 کا موضوع بھی تحویل قبلہ اور یہود کے پروپیگنڈے کے پس منظر میں کعبۃ اللہ کی عزت و عظمت اور شرف و فضیلت کا نہایت جامع انداز میں بیان ہے۔ کعبۃ اللہ کی 7 صفات و امتیازات کا ذکر ہوا۔ ایک تو یہ کہ کعبۃ اللہ روئے زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا پہلا گھر ہے، جو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنیادی طور پر تعمیر ہوا۔ تعمیر کے کئی مرحلے کئی زمانوں میں طے کیے۔ دوسرا یہ کہ اسے اللہ نے اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ للناس، قیامت تک ہر نسل، عہد اور علاقے کے انسانوں کے لیے بنایا، جہاں وہ اپنے رب واحد کی بندگی کا سب سے بڑا مظہر حج و طواف اور دعا و مناجات ادا کر سکیں، بے شمار روحانی اور مادی فوائد سمیٹ سکیں، اور ایک خدا کی خدائی اور جلال و جمال کا مشاہدہ کر کے اپنے ایمان کو جلا بخش سکیں۔ تیسری فضیلت اللہ کے اس پہلے گھر کی یہ کہ یہ بے شمار برکات کا مرکز ہے، جسے ہر زمانے کے انسان خود مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ان سے اپنے روح و بدن اور ایمان و عقیدہ کو سرشار کرتے اور مستفید بھی ہوتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ کہ یہ جگہ انسانیت کے لیے ہدایت و راستی کا سبب بنتی ہے، ہدی للعالمین۔ یہاں آنے والا اپنے خدا کو، اس کے احکامات و تعلیمات، اس کی آیات یعنی نشانیوں اور اس کی وحدانیت کے نشان پاتا اور اپنے وجود کو ان کے سامنے جھکاتا اور بندگی کے صحیح مفہوم اور راستوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ رب کی عظمت و قدرت اور جلال و ہیبت اور وجود و توحید کی یہ نشانیاں اس ارض پاک کی 5ویں فضیلت ہیں۔ فیہ آیات بینات۔ یہود اور بنی اسرائیل نے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین مبارک کے نقوش مقام ابراہیم
بہت سارے دلائل اور فکری نتائج اور عملی نشانات کا موجب ہے جو اس گھر کی چھٹی خصوصیت ہے۔ ساتویں اور آخری نمایاں خصوصیت من دخلہ آمنا، یہ اور اس کا وسیع حرم امن و سلامتی کا مرکز ہے۔ اس کی حدود میں داخل ہونے والا انسان، پرندہ، جانور اور حشرات جان کی سلامتی کی ضمانت پاتے ہیں۔ ایمان اور روح کی سلامتی، فکر و عمل کی سلامتی تو یہاں اخلاص سے آنے والے اور ہدایت کے متلاشی انسانوں کے نصیب میں آتی ہے۔ اہل ایمان کو حکم ہوا کہ استطاعت ہونے پر وہ زندگی میں اس گھر کا حج ایک بار ضرور کریں، اور اگر استطاعت کے باوجود وہ اس جانب متوجہ نہ ہوں، ان کے دل میں اس گھر کی محبت اور اہمیت کا احساس اجاگر نہ ہو، تو وہ کافر ہو کر مریں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آیات 98 تا 101 میں اہل کتاب کی گوشمالی کی گئی کہ اپنے خلاف ایمان اور خلاف حقیقت کاموں اور عقائد کی اصلیت جاننے کے باوجود تم لوگ آخر کیوں اللہ کی نشانیوں سے انکار اور طالبان حق کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ دین اسلام اور قرآن برحق من جانب اللہ، اور تم یقینی طور پر اپنے نظریات و اعمال میں غلط ہو۔ اہل ایمان سے کہا گیا وہ ان بدبختوں کی گمراہیوں پر نہ توجہ دیں نہ ان کی پیروی کریں۔ تمہارے لیے یہ ناممکن ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی آیات اور رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے خود کو ان گمراہوں کے پیروکار بنا لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، رسول کی تعلیمات کو دل و جان اور اخلاص سے قبول کرنا اور روبہ عمل لانا ہی تمہاری نجات و فلاح کا ضامن ہے۔ آیات 102 اور 103 میں اہل ایمان کو اللہ کے شایع نشان اور اس کی عظمت و وقار کے مطابق اس کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور یقیناً یہ حق کا تقاتے ہی کا حکم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بندگان خدا اسی کو اپنا واحد لا شریک معبود مانیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ عمل بنائیں اور اس کے قرآن کو دستور حیات کے طور پر اختیار کریں، اور یہ سب وہ اپنی موت تک کرتے رہیں، اور ہر اس فکر و عمل سے خود کو بچائیں جو ان کے سب اعمال کو غارت کر دے اور انہیں ایمان کی حالت کی بجائے کسی دوسری حالت میں موت کا سامنا کرا دے۔ اہل ایمان کو ایک نصیحت کی گئی کہ حبل اللہ یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کسی تفرقہ، اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہوں، اور اپنے آباء و اجداد کے قبل از اسلام ماحول اور ماضی کو یاد کرتے رہیں جب وہ بدترین فکری اور عملی فساد کا شکار اور باہم متحارب تھے۔ اللہ نے انہیں اسلام، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ کے ذریعے تباہی، بربادی اور ہلاکت کی آگ سے نکال کر اسلام کے دامن عزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں لا کھڑا کیا اور اخوت و محبت کے رشتوں میں پرو دیا۔ یہ سب حالات اور اللہ کے احسانات بندوں کی ہدایت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، وہ ان پر غور بھی کریں اور اللہ کی نعمت کی قدر بھی، اور برے حالات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش بھی۔ آیات 104 تا 111 کے مخاطب اہل ایمان ہیں، انہیں ایک بہترین امت قرار دیا گیا، اور ان کے ذمے انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی لگائی گئی۔ ارشاد ہوا، جو لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اولئک هم المفلحون، دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح اور نجات ان کا مقدر بنے گی۔ ان کے معاشرے، ماحول، گھر اور انفرادی اور اجتماعی نظام ہر قسم کے فساد سے بچے رہیں گے، اور ان کے لیے اپنے عقیدہ و عمل کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ اہل کتاب کی طرح تفرقے اور اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ حق اور اس کے دلائل کی موجودگی کے باوجود انہوں نے نہ صرف خود پر بلکہ نسل انسانی پر بڑا ظلم کیا، حق چھپا کر، اس کی مخالفت کر کے اور لوگوں کو اس سے روک کر۔ اب یقینی طور پر لہم عذاب عظیم، بڑے اور بدترین عذاب کا سامنا تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کی ذلت و رسوائی
ہمیشہ کی لعنت اور خدا کا غضب، اور آخرت میں دائمی عذاب جہنم۔ قیامت کے روز اپنے عقائد و اعمال کی بنا پر دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک سفید، روشن اور تابناک چہرے والے، مطمئن، مسرور اور شاداں و فرحاں، دوسرے برے عقائد و اعمال کے باعث سیاہ نحوست سے بھرے تاریک چہروں والے۔ کالے چہروں والے وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے کالے کرتوتوں اور عقیدوں سے خدا کی ناراضگی مول لی، جبکہ روشن چہروں والے وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا و آخرت میں اپنے لیے فلاح و نجات کا راستہ منتخب کیا، اس پر صبر، استقامت اور مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ فہم فی رحمت اللہ، یہ آخرت کے ہولناک دن اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اور ایک مخلص مومن کو آخرت کی زندگی اور حشر کے میدان کی سختیوں میں اللہ کی رحمت کے سوا اور کیا چاہیے ہوگا۔ بندگان خدا کے سامنے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ یہ باتیں جو قرآن بتا رہا ہے اللہ کی برحق اور سچی نشانیاں، حقائق اور تعلیمات ہیں، اور پروردگار بندوں کی نجات و فلاح اور بھلائی ہی چاہتا ہے، اسی لیے یہ سب بیان اور واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، نہ ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا یہ حقائق و نصائح بیان کرنا اس کی ربوبیت، شفقت اور بندوں پر بے پایاں رحمت و عنایات کا نشان ہے۔ بار بار دہرائی اور اعلان کی جانے والی حقیقت کا اظہار کیا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ہے، وہی ان کا خالق، مالک اور ان پر مکمل طور پر مختار ہے۔ لہٰذا بندے اتنے عظیم، طاقتور اور وسیع و لامحدود خزانوں اور اختیارات والے رب کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ سب اس کی پہنچ اور گرفت سے ہرگز باہر نہیں، اور بالآخر مر کر اس کی طرف ہی جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا اور بدلہ لینا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ 110ویں آیت میں ایک بار پھر اہل ایمان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی بطور امت ذمہ داری کی ادائیگی یاد دلائی گئی، اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اپنی نیک بختیوں کو یقینی بناتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ گرچہ اکثر نے ذلتوں کا راستہ منتخب کیا، تاہم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہدایت یافتہ اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آخری آیت میں اہل ایمان کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ اہل کتاب بالخصوص یہود مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، سوائے شرارتوں، اعتراضات، پروپیگنڈے اور ایسی چھوٹی موٹی دیگر حرکتوں کے۔ بالآخر ان کی کمر ٹوٹ کر رہے گی۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کو توڑا اور پھر قتل کیے گئے، جلا وطن ہوئے اور ذلیل و رسوا۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات قرآنی سے مربوط رہنے، انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق سے نوازتا رہے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔